سوال نمبر 24، اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہونے کا کیا معنی ہے؟ یہ سوال پچھلے سوال سے ہی اٹیچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے۔ اس کا جواب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تو عرش پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن و حدیث کی دسیوں دلیلیں اس موضوع پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے؟ یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہوں گی؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت، مدد و نصرت، سم و بصر کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، ہمیں سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، بائن من خلقہ، اپنی مخلوق سے الگ ہے، مخلوق کے اندر حل نہیں ہے، مخلوق میں مکس نہیں ہے، مخلوق سے الگ ہے، اپنے عرش پر ہے۔ لیکن اپنے عرش پر ہونے کے باوجود کائنات کی ہر چیز اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو جانتا ہے، ان کے ساتھ ہے، ان کو سننے جاننے کے لحاظ سے، ان کے احاطہ کرنے کے لحاظ سے، ان کی مدد نصرت کرنے کے لحاظ سے۔ تو جس کو عربی میں معیت کہا جاتا ہے، معیت، معیت کے معنی ما سے، ان اللہ معنا، معنا، ما کا لفظ جو ہے، ما کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، ما کے معنی ساتھ۔ تو یہ ساتھ جو ہے جس کو عربی میں معیت کہا جاتا ہے، دو طرح کی ہے۔ یہ معیت دو طرح کی ہے، ایک معیت خاصہ ہے اور ایک معیت عامہ ہے۔ ایک معیت خاصہ، معیت کے معنی کیا ہے؟ ساتھ ہونا۔ اللہ کا ساتھ ہونا کس طرح ہے؟ دو طرح سے ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا وہ ساتھ ہے سبھی مخلوقات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سبھی کے ساتھ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس آیت کو لکھ لیں اپنے پاس، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ کیا معنی؟ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور یہ معیت کون سی ہے؟ معیت عامہ ہے کہ اللہ کا ساتھ ہونا ہر چیز کے ساتھ، کافر ہو، مومن ہو، بلکہ انسان تو انسان، حتیٰ کہ جانور بھی، ہر مخلوق، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ معیت عامہ ہے۔ اور دوسری معیت خاصہ جو آپ کے سامنے آیت لکھی ہے، قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا۔ قال لا تخافا، سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے کہ جاؤ فرعون کو جا کر دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون تو بڑا بدماش ہے، خطرہ ہے کہ وہ ہم پر کوئی بغاوت کر دے، ہم پر ہمیں کوئی پریشان کرے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تخافا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اسمع، کیسے ساتھ ہوں؟ ہاں دیکھیے، یہ معیت کا ساتھ ہونے کا انداز کیا ہے، کیسے ساتھ ہے؟ اسمع و آرا، تمہارے ساتھ اس لحاظ سے ساتھ ہوں کہ تمہیں سن بھی رہا ہوں، تم کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ عرش کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آ گیا تھا اور فرعون کے محل میں موسیٰ کے ساتھ گیا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے وہ ساتھ کا معنی لیں جو کہ جاہل لوگ لیتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، ہر چیز کے ساتھ ہے اپنی ذات سے، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عرش کو چھوڑ کر پھر موسیٰ اور ہارون کے ساتھ آ گیا تھا فرعون کے پاس جانے کے لیے۔ اور یہ سوچ ہی، اس طرح کی عقیدے کی سوچنا ہی آپ کو سمجھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ کس قدر غلط عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساتھ کیسے ہوں؟ اسمع و ارا، تم کو سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، لیکن سننے، دیکھنے، احاطہ کرنے، مدد نصرت کی ان چیزوں کے لحاظ سے بندوں کے ساتھ ہے۔ اب وہ ساتھ ہونے کا، کبھی تو سبھی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا ہے کہ جس لحاظ سے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو سنتا ہے، ان کے معاملات کو نوٹ کرتا ہے، وہ کافر ہو، مومن ہو، اس کی وہ نیکی ہو یا برائی ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تاکہ کل اس کا حساب لینا ہے۔ اور دوسرا ساتھ ہونے کا معنی یہاں پر موسیٰ اور ہارون کو جو ساتھ ہونے کا کہا گیا، کس لحاظ سے؟ ان کی مدد نصرت کے لحاظ سے۔ جب ان کو ایک ڈر خوف محسوس ہوا فرعون کے پاس جاتے ہوئے، تو اللہ نے تسلی دی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کر رہا ہوں، تمہیں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، کیا تمہارے ساتھ پیش آتا ہے،
فرعون تم کو کیا کہتا ہے، کیا رویہ کرتا ہے تمہارے ساتھ؟ میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں، ہر چیز سن رہا ہوں۔ تمہارا کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری مدد کر رہا ہوں، اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ تو یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہونے کا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ اس طرح کی آیتیں ہیں کہ جس سے غلط عقیدہ لیا گیا ہے کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ پر ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے ساتھ ہونے کا اپنی ذات سے۔ اور یہ اپنی ذات سے اپنے ہر چیز کے ساتھ ہونے کا عقیدہ بہت گمراہ کن عقیدہ ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر یعنی کہ بڑی بڑی غلیظ چیزیں، ناپاک چیزیں بھی ہیں، سمجھے نا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس لحاظ سے ساتھ ہونا اپنی ذات سے بہت غلط عقیدہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے، لیکن اپنے علم و احاطے کے لحاظ سے۔ اور اس طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم۔ اور حدیث کا واقعہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ سفر طے کر رہے تھے، تو سفر میں سنت ہے کہ اگر آدمی چڑھائی چڑھے تو اللہ اکبر کہے، اور نیچے اترے تو سبحان اللہ کہے۔ تو صحابہ کرام اپنی زور زور آوازوں سے یہ اللہ اکبر کے تکبیریں کہہ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اربعوا علی انفسکم، کہ اپنے آپ کو یعنی کہ تمہیں پریشان کرنے کی، اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے ساتھ نرمی رکھو، کیونکہ جس کو تم پکار رہے ہو وہ تمہارے سواریوں کی گردنوں سے زیادہ قریب ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ بھی، اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہاں پر بھی انکم تدعون سمیعا قریبا، آپ نے کیا فرمایا کہ جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ سننے والا اور قریب ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا معنی بیان کیا کہ وہ قرب کس لحاظ سے ہے، اللہ کا قرب کس انداز سے ہے، وہ تمہیں سن رہا ہے، وہ تم سے دور نہیں ہے کہ وہ تم کو اس کو پکارنے کے لیے اپنی آوازیں بلند کرنا پڑے، وہ تمہیں سن رہا ہے، تمہارے قرب اس لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، ورنہ اپنی ذات سے کہاں پر ہے؟ اپنے عرش پر ہے۔ اسی طرح افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا، ترجمہ آپ لکھ لیں۔ افضل الایمانی، سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ افضل ایمان یہ ہے ان تعلم، کہ تم یہ جانو، ان اللہ معک، کہ بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے، حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تم یہ عقیدہ رکھو، اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہونے کا معنی اللہ کی یہ معیت کیا ہے؟ اللہ کی معیت علم کے لحاظ سے، سننے دیکھنے کے لحاظ سے، احاطہ کرنے کے لحاظ سے، ان چیزوں کے اعتبار سے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے عرش پر ہے۔ تو دوبارہ پھر سے اس سوال کو دہراتے ہیں آخر میں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت، مد و نصرت، سم و بصر کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، ہمیں سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے، علم و بصر کے لحاظ سے، احاطہ، مدد و نصرت کے لحاظ سے، لیکن اپنی ذات سے عرش پر ہے اور مخلوقات سے الگ ہے، مخلوقات سے الگ ہے، اپنی ذات سے عرش پر ہے، مخلوقات سے الگ ہے، اور بندوں کے ساتھ اگر ہے تو اپنے علم و قدرت کے لحاظ سے ہے۔ اور بندوں کے ساتھ ہونا اللہ تعالیٰ کا دو اعتبار سے ہے، ایک معیت عامہ ہے جو سبھی بندوں کے ساتھ ہونے کا معنی ہے کہ جس میں ہر بندے کو دیکھنا، اس کے اعمال کیا ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، اس لحاظ سے، اور دوسری معیت خاصہ ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی طرف سے عنایت اپنے خاص بندوں کے لیے جو ہوتی ہے، تو وہ معیت خاصہ ہے۔ معیت عامہ اور معیت خاصہ۔ عامہ کیا ہے کہ جو سبھی مخلوقات کے ساتھ ان کے معاملات کو دیکھنے جاننے کے لیے، اور خاصہ جو ہے اللہ کے خاص بندوں کے لیے، انبیاء ہیں، رسول ہیں، اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں، تو جن کی مدد نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دونوں ہی آیتیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، معیت عامہ ہے سبھی لوگوں کے ساتھ۔ اور موسیٰ اور ہارون کو کیا فرمایا؟ اننی معکما اسمع و ارا، قال لا تخافا، ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں اور تم کو دیکھتا بھی ہوں، یعنی تمہاری مدد کر رہا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اسمع و ارا کے اندر کیا دلیل ملی؟
کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے، کہ سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے. اور اسی طرح حدیث میں آپ صحابہ کو فرمایا انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. کس لحاظ سے ساتھ ہے؟ کہ وہ تمہیں سن رہا ہے، وہ سننے والا بہت قریب ہے. اور دوسری حدیث میں افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تم یہ جانو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اور یہ ساتھ ہونا کون سا ہے؟ معیت عامہ ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے. یہ معیت عامہ میں سے آتا ہے، کیونکہ یہاں پر مدد کا معنی نہیں ہے. یہ حدیث کے اندر کہ جان لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، یہ مدد کا معنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم و احاطہ کے معنی، کہ اللہ تعالیٰ جو تم کو دیکھ رہا ہے، تم کو جانتا ہے، تمہارے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے، اس لحاظ سے ہے. اور یہ معیت عامہ ہے جو سبھی لوگوں کے ساتھ ہے. تو یہ معنی اللہ تعالیٰ کے ہمارے ساتھ ہونے کا. تو بات کر رہے تھے کہ یہ ماں کا لفظ، ساتھ ہونے کا لفظ مغالطہ کیا لوگوں کو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ان کے ساتھ ہے. ایسی چیز نہیں، بلکہ اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے.